اور خود کیا ہے تو آ تجھے ایک عاشق کی کہانی سناؤں، مصطفیٰ کے دیوانے کی ایک بات بتاؤں، کبھی سچ کا دامن مت چھوڑنا، کبھی حق کو مت چھوڑنا، جان جائے تو جائے لیکن کبھی باطل کے آگے گردن نہیں جھکانی ہے، کبھی نہیں جھکانی ہے باطل کے آگے گردن۔ ایک عاشق کی کہانی سناؤں۔ آج بندہ کہتا کہ نہیں جی ابھی میں تو آپ لوگوں کی ہمت کو داد دے رہا ہوں، بارش میں بیٹھے، کہیں اور کا جلسہ ہوتا گھر بھاگ گئے ہوتے۔ کہتا یار بخار آ جائے گا تھوڑی دیر بیٹھ گئے تو، جاڑا لگ جائے گا، کرونا والے پکڑ کے لے جائیں گے، بھاگ جاتے چھوڑ کر کے۔ اور یار کس کی محفل چھوڑ کے جا رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر وہ نہ ہوتے تو تیری میری سانسیں تک نہ ہوتی، سانسیں بھی نہیں ہوتی، دھڑکنے سے مطلب ہی کیا ہے، تیرا میرا وجود نہ ہوتا۔ ان کی محفل میں بیٹھے ہو یار، پھر عقیدہ بھی رکھو نا، میں نے پہلے کہہ دیا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ حضرت ابو بکر صدیق کا نواسا ہے، نام حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شہزادی حضرت اسماء بنت ابو بکر بیٹے کو اٹھا کے گود میں لائیں، محبوب کی گود میں ڈال دیا۔ سوچو جسے پیدا ہونے کے بعد نبیوں کے امام کی گود ملی ہو وہ کتنی شان والا ہوگا۔ آج ہمیں تمہیں جوانوں اگر مدینہ دکھائی خواب میں دے جائے تو پوری زندگی اس خواب پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم نے ایک رات مدینہ دیکھا تھا۔ اور پھر سوچو وہ کتنے نصیبوں والے ہوں گے جنہیں گود مصطفیٰ کی ملی ہو۔ میرے نبی کی گود میں لا کے شہزادے کو ڈالا حضرت اسماء نے، حضور نے اپنا لعاب دہن لیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں ڈال دیا۔ جب منہ میں ڈالا نا لعاب، پھر دیکھو برکت جسم میں اتری، اور تاریخ گواہ ہے عمر شریف آپ کی 90 برس ہوئی۔ کتنی؟ بولو، اگر ایسے بولو گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ کتنی؟ ہاں اردو سمجھتے ہیں نا ادھر کے لوگ بھی، تو 90 سال عمر شریف ہوئی، ایک روایت کے مطابق 70 سال ہوئی، تو 70 سے 90 کے بیچ میں آپ کی عمر ہوئی، اور آپ کی والدہ کی عمر شریف 110 سال تھی۔ کتنی؟ 110 سال۔ کربلا میں خاندان نبوت شہید ہوا۔ اہل بیت اطہار کی شہادت کے بعد جب یزید کا ظلم بڑھا اور اس نے زبردستی لوگوں کی بیعتیں لینا شروع کی، تو اس کی ایک جماعت بیعت قبول کرانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی چوکھٹ تک آئی۔ آپ نے مقابلہ کیا، تلوار چلائی، صبح سے شام ہو گئی، تلوار چلاتے چلاتے صبح سے شام ہو گئی۔ جب فوجیوں نے یہ دیکھا کہ یہ 78 70 80 90 سال کا بوڑھا، صبح سے شام ہو گئی، تھکا دیا اس نے، کتنے فوجی مار دیے، آخری اس پہ کیسے کنٹرول کیا جائے؟ تو کہنے لگے سنو، آپ کے لیے آفر ہے۔ کون سا؟ کہ آپ بیعت قبول کر لو، گورنری ملے گی، اتنا انعام ملے گا، اتنی دولت ملے گی۔ آج بندہ چائے پہ بک جاتا ہے، کسی نے بیٹھک میں بیٹھا کے سگریٹ پہ لا دی، یہ اوقات آدمی کی ایک سگریٹ پہ بک جاتا ہے۔ اور وہ غلام مصطفیٰ تھے، گورنری مل رہی ہے لیکن تلوار نہیں تھمی۔ کہا سوچ لو، اگر تمہارا دماغ کام نہ کرتا ہو ماں سے مشورہ کر لو۔ جیسی بات اتنی مخالفین نے کہی، تلوار روکی، ماں کے پاس چلے گئے، ماں کی خدمت میں جا کے بیٹھے۔ ماں کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی، گردن جھکائی بیٹھ گئے۔ ماں کہا جی بیٹا، کہا صبح سے شام ہو گئی لڑتے لڑتے، ابھی تک تیرا بیٹا تھکا نہیں ہے۔ کہا بیٹے پھر کیوں آیا ہے؟ کہا ماں ان لوگوں نے یہ کہا ہے اگر بیعت قبول کر لی جائے تو گورنری دیں گے۔
ماں بتا تو سکی بیعت پیاری ہے یا شہادت پیاری ہے؟ جیسے اتنی بات ماں نے سنی تھی نا، آج کی ماں کہتی بیٹے باہر مت نکلنا، لڑائی ہو رہی ہے، کوئی پتھر نہ لگ جائے، کوئی لکڑی نہ لگ جائے، کہیں تیرے چوٹ نہ آ جائے۔ وہ ماں کتنی شان والی ماں تھی، ماں نے بیٹے کی زبان پہ اتنا جملہ آتے دیکھا نا، فوراً ماں کے بڑھاپے میں تیور بدل گئے، بڑھاپے کی ساری طاقت اکٹھا کی ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر نے، اور اس کے بعد کہا تھا اگر تیری نظر میں یہ بات ہے کہ تو ان کی بیعت قبول کر کے سرداری چاہتا ہے، فرماتی جا کبھی اپنا چہرہ میرے سامنے مت لانا، اگر مجھ سے پیار کرتا ہے تو گردن کٹا دینا، ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں جوانو، رشتہ مصطفیٰ سے مضبوط کرو۔ ماں نے اتنی بات کہی بیٹے پھر مجھ سے رشتہ مت رکھنا، میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ اٹھے گئے اور اٹھنے کے بعد گئے اپنے گھر کے اندر گئے، زرہ پہنی جا کر کے۔ زرہ یہ لوہے کا وہ کوچ ہوتا ہے جو سینے کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، سینہ بند ہوتا ہے۔ آئے پہن کے، پہننے کے بعد ماں کو سلام کیا۔ ماں نے کہا بیٹے کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے ماں اجازت دے، دشمنوں کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ جیسی ماں نے اتنا سنا بازو پھیلا دیے۔ ہاں ساقی، ماں نے جب بازو پھیلائے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر آگے بڑھے، ماں کے سینے سے سینہ جب ٹکرایا ہے، ماں کے جسم پر جب زرہ کا احساس ہوا، ماں نے کہا بیٹے بتا تو سہی یہ تیرے بدن پہ کیا چیز ہے جو میرے بدن میں چبھی ہے؟ کہتے ماں میں نے زرہ پہن رکھی ہے۔ بیٹے کس لیے پہنی ہے؟ کہا ماں میں نے اس لیے پہنی ہے، سنا کہ جب انہوں نے کربلا میں نبی کے نواسوں کو شہید کیا تھا تو ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تھے، ان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی۔ کہتے ماں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری شہادت کے بعد یہ میری لاش پہ گھوڑے نہ دوڑائے۔ تو ماں کا جواب سننا جوانو، اور اپنی اولاد کی ایسی پرورش کرو ماں ہو جیسی پرورش حضرت اسماء نے کی ہے۔ کہتی لختے جگر تو نے کبج کیوں پہنا ہے، زرہ کیوں پہنی ہے؟ کہا ماں تاکہ میری لاش پہ گھوڑے دوڑے تو میری لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ ماں نے بیٹے کا بازو پکڑا اور پکڑ کے کہا تھا بیٹے جب بکری حلال ہوتی ہے تو اسے اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے کہ قصائی لٹا کے کھال اتارے گا یا لٹکا کے کھال اتارے گا، اس کا مقصد قربان ہونا ہے۔ کہا بیٹے اگر نبی کے نواسے پر، نبی کے نواسے کے جسم پر گھوڑے دوڑ سکتے ہیں تو تیرا جسم ان سے زیادہ تو محترم لگی ہے کہ تیرے جسم کی حفاظت کی جائے۔ کہا جا بیٹے زرہ اتار دے، گردن کٹا دے، جس میں خدا راضی ہے اس میں تیری ماں بھی راضی ہے۔